یہ بل سیاسی مخالفین اور مذہبی طبقے کے خلاف شوگر کوٹڈ زہر اور سنہری جال ہے۔ یہودی میڈیا نے عمران خان کی پبلسٹی شروع کر دی ہے۔ CNN اور BBC عمران کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ سب سے بالادست قانون ساز ادارہ ہوتا ہے، لیکن عمران نیازی نے پارلیمنٹ کو FATF کی لونڈی بنا دیا کہ تمام سیاسی سیکولر جماعتیں بنیادی طور پر مذہبی طبقے کے خلاف متحد ہیں اور ایک پیج پر ہیں۔ یہ بل سیدھا سادہ تہذیبی اقدار پر استعماری حملہ ہے۔ ایک مسجد میں سیاسی بیانات پر پابندی عائد ہوگی۔ مذہب اور سیاست کی علیحدگی ایک ملحدانہ بیانیہ ہے۔ اسلام میں سیاست و مذہب الگ الگ ہرگز نہیں۔ ان بلوں کے مطابق کسی بھی شہری کو ماورائے عدالت اٹھا کر لاپتہ کرنا اور انہیں کسی بھی بیرونی ملک کے حوالے کر دینا قانونی قرار پائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، IMF سے قرضہ لینے پر خودکشی کرنے کی بھڑک مارنے والے جناب عمران احمد نیازی کی سلیکٹڈ حکومت نے بلاخر عالمی مالیاتی ادارے FATF کو ملکی خود مختاری چند ٹکوں کے عوض بیچ دی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 17 ستمبر بروز بدھ کو 2 آخری بلز کی منظوری کے بعد FATF سے متعلق قانون سازی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ 2 اشرے قبل مجدد طب اور ممتاز دانشور حکیم محمد سعید شہید نے اپنی شہرہ آفاق کتاب جاپان کی کہانی میں عمران احمد خان نیازی سے متعلق انکشاف کرتے ہوئے صفحہ نمبر 13 سے 15 پر لکھا تھا کہ بیرونی طاقتوں نے سابق کرکٹر عمران خان کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہودی میڈیا نے عمران خان کی پبلسٹی شروع کر دی ہے۔ CNN اور BBC عمران کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو کروڑوں روپے دیے جا چکے ہیں تاکہ عمران خان کو ایک خاص انسان بنا کر پاکستانیوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ کتاب چھپنے کے 2 سال بعد 1998 میں حکیم محمد سعید رحمہ اللہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک کے عظیم دائی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی اپنے 17 سال قبل کے ایک بیان میں عمران احمد نیازی سے متعلق تقریباً یہی کچھ کہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان بھی ایک عرصہ سے تسلسل کے ساتھ عمران نیازی اینڈ کمپنی کو بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کا موہرا کہتے آئے ہیں، لیکن یہ کل کی بات ہے اور ایک سیاسی مخالف کی بات ہو سکتی ہے، جبکہ اول ذکر 2 دانشوراں کی بات 2 اشرے قبل کی اور دونوں ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار متفقہ شخصیات ہیں۔ FATF نے پاکستان کو 40 ایسے قوانین اور اقدامات کا حکم دے رکھا تھا کہ جس کو پورا کرنا کسی عوامی حکومت کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس تمام تر کے لیے خاص محنت سے گرینڈ دھاندلی کرنے کے بعد نیازی صاحب کو قوم پر مسلط کیا گیا، جنہوں نے وطنی سالمیت، قومی غیرت اور ملکی خود مختاری کو FATF کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ناظرین، دنیا بھر میں پارلیمنٹ سب سے بالادست قانون ساز ادارہ ہوتا ہے، لیکن عمران نیازی نے پارلیمنٹ کو FATF کی لونڈی بنا دیا اور تمام تر پارلیمانی روایات کو پامال کرتے ہوئے FATF کے اشارہ ابرو پر اسلام آباد ٹیریٹری وقف پراپرٹی بل منظور کیا۔ جب پارلیمنٹ میں بل پیش ہوئے تو اس کے سٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن میں لکھا گیا کہ ہم یہ قانون صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمیں FATF نے یہ قانون بنانے کا کہا ہے، یعنی قانون سازی کی اتھارٹی پارلیمنٹ کی بجائے اور عوامی نمائندوں کی بجائے FATF کو دے دی گئی ہے۔ اس بل میں آئین پاکستان، دستور پاکستان کی روح کو برے طریقے سے مجروح کیا گیا ہے۔ FATF کے حکم پر ٹوٹل 12 بل منظور ہوئے، جس میں سے 10 بل اپوزیشن اور حکومت نے مکا کر کے ملی بھگت سے منظور کیے۔ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آخری 2 بلوں کی منظوری میں مکاری کے ساتھ ہلا گلا کر کے بل منظور کروانے میں اپنا شاطرانہ کردار اپوزیشن اور حکومت نے ادا کیا، لیکن اپوزیشن کی 2 جماعتوں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے ان 2 بلوں کی شدید مخالفت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سیاسی سیکولر جماعتیں بنیادی طور پر مذہبی طبقے کے خلاف متحد ہیں اور ایک پیج پر ہیں۔ بظاہر دہشت گردی اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کے خلاف بننے والے اس بل میں مذہبی طبقے کے بنیادی انسانی حقوق کو برے طریقے سے روندا گیا ہے۔ اسلام کی تہذیبی زندگی پر وقف املاک سے متعلق غیر منطقی قوانین پاس کر کے شب خون مارا گیا ہے۔ ہر تہذیب میں فرد کی مذہبی آزادی
اور اس مذہبی عبادت کی جگہوں مسجد مندر کلیسا کو آزاد رکھا جاتا ہے اور احترام دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کسی بھی مخیر کے لیے مسجد، مدرسہ، اسلامی شاعر کے وقف کو مشکل تر بنا دیا گیا اور خوف کا عالم بٹھا دیا گیا ہے کہ وقف کنندہ پہلے ریاستی اداروں سے منظوری اور پیشی بھگتے گا، اس کے بعد ریاست سوچے گی کہ اجازت دینی ہے یا نہیں۔ یہ بل سیدھا سادہ تہذیبی اقدار پر استعماری حملہ ہے۔ علاوہ ازیں اس بل میں یہ بھی شامل ہے کہ مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست 4 شیڈول میں شامل افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ ہوں گے اور ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے سکے گا، اور جس شخص نے مشتبہ فرد کو قرض دیا اس پر 2.5 کروڑ جبکہ اس ادارے پر 5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد ہوگا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کی سیکشن 11J کے مطابق کسی بھی شخص یا گروپ کی دہشت گردی مقاصد کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں مدد یا مالی اعانت دینے والوں کو بھی اسی طرح جرمانے کیے جائیں گے۔ ناظرین، سیکشن 11Q کے مطابق جائیداد کی تصدیق نہ ہونے پر عدالتی دائرہ کار سے باہر کی جائیداد بھی قرق کی جا سکے گی۔ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف تک تو یہ بات درست ہے، لیکن دہشت گردوں کی کوئی متفقہ تعریف بھی تو نہیں ہے۔ مغرب کے ہاں تو ہر باعمل اور باشرع مسلمان دہشت گرد ہے، بطور خاص علماء کا طبقہ۔ اب ایسے میں یہ قوانین جو بظاہر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ہیں، لیکن اس کی زد میں مذہبی طبقے کو لایا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر علماء کرام کو 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے، یا ان افراد کو جنہوں نے افغانستان اور کشمیر میں پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑی تھی اور وہ کسی طور پر بھی اس وقت کی جماعتوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ اسی طرح عام واعظین، مبلغین کو بھی ناجائز طور پر 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ پیر عزیز الرحمان ہزاروی مرحوم جیسی محب وطن، بے ضرر شخصیت، محبتیں بانٹنے والے بزرگ کو بھی 4 شیڈول میں ڈالا جاتا تھا۔ ناظرین، FATF کی ظالمانہ لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان نے بے پناہ اقدامات کر رکھے ہیں۔ ان کی جانب سے ملنے والی 40 سفارشات کو اپنے ملک میں جاری بھی کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں CTD، نیکٹا، FIA، پاک فوج پولیس اور نیشنل ایکشن پلان جیسے ناگزیر اداروں نے دل و جان سے مغربی ممالک کی سفارشات میں اقدامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں سینکڑوں مدارس کو حکومتی نگرانی میں دیا جا چکا ہے جو اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ مزید یہ بھی کہ پاکستانی مذہبی طبقے اور مدارس جو کہ محب وطن اور پرامن تعلیمی ادارے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن مغربی ممالک کی تسلی بالکل نہیں ہو پا رہی۔ یہ بل سیاسی مخالفین اور مذہبی طبقے کے خلاف شوگر کوٹڈ زہر اور سنہری جال ہے۔ اس کے مطابق علماء کی آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگائی گئی ہیں، جس کے مطابق مسجد میں سیاسی بیانات پر پابندی عائد ہوگی۔ مذہب اور سیاست کی علیحدگی ایک ملحدانہ بیانیہ ہے۔ اسلام میں سیاست و مذہب الگ الگ ہرگز نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو ارشاد فرمایا تھا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ناظرین، FATF کے حکم پر حکومت نے اپوزیشن کی ملی بھگت سے چنگیزیت کو پاکستان پر لاگو کر دیا ہے، جبکہ تحریک پاکستان کی سیاسی تحریک چلی ہی مذہبی بنیاد پر تھی۔ قیام پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، تو کیا بابا قوم قائد اعظم نے بھی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، اور کیا انہوں نے سیاست و مذہب کو ایک ساتھ نہیں رکھا؟ ناظرین، حکومت چیف کمشنر کے ذریعے وقف املاک کے لیے منتظم اعلیٰ تعینات کرے گی۔ منتظم اعلیٰ کسی خطاب، خطبے یا لیکچر کو روکنے کی ہدایات دے سکتا ہے۔ منتظم اعلیٰ قومی خود مختاری اور وحدانیت کو نقصان پہنچانے والے کسی معاملے کو فوری روک سکے گا۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے کسی بھی حکم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ مثلاً اگر اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر سیکولر یا رافضی ذہن کا آ گیا تو وہ ختم نبوت یا ناموس صحابہ کے عنوان کو روک سکے گا، اور اس کا یہ حکم کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے دور سے بھی آگے کی استعماری غلامی ہے، جس میں آپ نہ تو اپنی زندگی جی سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین قانون کہتے ہیں کہ اس بل سے شہری آزادی اور فرد کی آزادی پر زبردست پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ان بلوں کے مطابق کسی بھی شہری کو ماورائے عدالت اٹھا کر لاپتہ کرنا اور انہیں کسی بھی بیرونی ملک کے حوالے کر دینا قانونی قرار پائے گا۔ ان بلوں سے نجی زندگی،
کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا گیا ہے۔ ریاست کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی شہری کی فون کالز کو ریکارڈ کر سکے گی۔ ناظرین، ہماری اتنی لمبی گفتگو سے آپ FATF کے اس بل کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی مذہب اور دین بیزاری بھی آپ پر عیاں ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ذہن میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور حکیم سعید شہید رحمہ اللہ کی باتوں میں ذہن میں رکھ کر خود فیصلہ کیجئے کہ کون پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ وفادار ہے اور کون دین، مذہب اور علماء کے طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر اقدامات کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔